اپنی سعادت کے لیے میں نے امیر دعوت اسلامی دامت برکاتہم القدسیہ کی شان میں چند ایک جملے بولے، مگر حیرت کی بات ہے کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کوئی بڑے منفی کمنٹس بھی آئے، تو مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا یار اللہ کے ولی کو پہچان نہیں رہے۔ پھر مجھے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نا ایک جملہ یاد آ گیا۔ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یارو ہر عزت والا شخص جو ہے نا وہ حسد کیا جاتا ہے، اور یہ سوچئے کہ بعض عزتیں دنیا داری کی وجہ سے ملتی ہیں اور بعض عزتیں اللہ کے دین کے کاموں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اب امیر دعوت اسلامی کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے کاموں کی وجہ سے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے پیاروں سے محبت کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ یارو ان کو کون عزتوں سے روک سکتا ہے؟ میں تو ان کو کہتا ہوں یارو ایک دفعہ پھر سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوں اور اللہ کے ولی سے ہم بغض رکھ لیں اور محشر میں جا کے پتہ چلے کہ وہ جو بڑے بڑے نیک اعمال ہم سمجھتے تھے ہمارے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ ارے امیر دعوت اسلامی اس دفعہ جو 15واں 100واں ماشاءاللہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، دیکھو میری جان وہ 1500 مسجدیں بنانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے دکھائیے کوئی ایسا پیر۔ میں نے ایک دفعہ ان کی تصویر دیکھی کہ اس میں امیر دعوت اسلامی اپنے مرید عالم دین کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کو پیر ایسا دکھاؤ۔ امیر دعوت اسلامی کے پاس ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں، حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ جیسے، حبیب اتاری جیسے، شاہد اتاری جیسے، یافور اتاری جیسے موجود ہیں۔ وہ مجھے میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ پڑھن لکھن دا مان نہ کریں تے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ ذرا غور کر لیجئے، نہ کیا کریں منفی۔ مجھے ان کومنٹس میں مجھے سب لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں بھی بڑی الٹی سیدھی باتیں بولی ہوئی۔ میں نے کہا جی میرے لیے بولنے جتنی مرضی، امیر دعوت اسلامی میں حد ادب رہیے گا، حد ادب رہیے گا۔ مجھے جو مرضی کہتے رہے، مجھے تو جو مرضی کہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اس کے علاوہ فون بھی آتے رہے۔ اللہ اکبر۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، مگر اللہ کے اس ولی سے بغض نہ رکھیے گا۔ بس میرا پیغام پہنچائیں۔ میں تو جو پہلی ویڈیو میں نے پہلی دفعہ بھیجی اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایسے حالات بھی دنیا میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس اپنے چند ویوز کی خاطر، کچھ لائکس کی خاطر ایسا نہ کریں یار۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ علماء کی، حفاظ کی، محدثین کی، مفکرین کی، محققین کی، عابدوں کی، زاہدوں کی فیکٹریاں اللہ تعالیٰ نے امیر دعوت اسلامی کو دے دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی تیزی سے ماشاءاللہ یہ اسلام قبول کروا رہے ہیں پوری دنیا میں، جن میں غیر مسلموں کو بڑے بڑے جو لوگ سمجھے جاتے ہیں نا، بڑے بڑے نام، ان کو انہوں نے اسلام قبول کرایا الحمدللہ۔ تو کوئی کام کرے بھی تو صحیح نا، جو کام کرنے والے وہ کر کے دکھائیں پھر۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ بڑے میں نے الحمدللہ بزرگ دیکھے ہیں، سب کے سب الحمدللہ میرے سر کا تاج ہیں۔ امیر دعوت اسلامی بھی میرے سر کا تاج ہیں۔ ان سے بغض نہ رکھیے بس۔ میں تو سن کر حیران ہو گیا، ان کے ذاتی معاملات میں بھی لوگ مداخلت کر رہے ہیں اب، اور کیسے کیسے ویلاگز بنا رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یارو بس آپ کی مہربانی ہے، میں تو سب سے ریکویسٹ کروں گا نہ کریں ایسے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اللہ کے پسندیدہ ہے امیر دعوت اسلامی، بڑا حد ادب ہے، ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ جیسے میاں محمد بخش صاحب کا میں نے آپ کی بارگاہ میں شعر عرض کیا نا، بس اس کو سمجھ جائیے گا۔ بڑے بڑے جبے کبے والے لوگ بھی جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اب دیکھیں کسی کو جواب بھی نہیں دیتے وہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہے کہ دعوت اسلامی آئے دن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا فخر ہے دعوت اسلامی، اس کو فخر سمجھیں اور نہ ایسا کریں۔ اور ہمارے اپنے ہی بھائی جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اس بات کو
میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو فیضان چشت والے ہیں، جو پیر اتار کے مرید ہیں، وہ اتنے زیادہ خوبصورت کمنٹ کریں میرے دعوت اسلامی کے بارے میں، دعوت اسلامی کے بارے میں، کہ وہ جو کوئی بیچ میں آتا ہے نا، کوئی کمنٹ ایسا، کوئی جو بیچارہ بھولا بھٹکا ہوا ہے وہ غلط جملہ بول دیتا ہے، تو ان کے کمنٹ نظر ہی نہ آئے، اتنے زیادہ خوبصورت کمنٹ کریں. یہ انشاءاللہ یہ تولے جائیں گے، محشر میں تولے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ آگے پہنچائیں میرا پیغام.